منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہے۔ بھائی اگر کہیں پر ظلم ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں یا آپ کے ملک کے اندر، تو ہرگز یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ بریلی ہے یا یہ دیوبندی ہے یا یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے یا یہ سنی ہے، یہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، بالکل دیکھا نہیں جاتا۔ اگر کوئی ظلم ڈھاتا ہے اس قوم کے اوپر تو صرف اس بات پر ظلم ڈھاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہے، یہ قرآن سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، ملا جلا کے یہ کہ یہ مسلمان ہے۔ نہیں دیکھتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ دیوبندی ہے تو اس کو ماریں گے، یہ بریلی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، یہ اہل حدیث ہے تو اس کو ماریں گے، اور وہ حنفی ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں بحیثیت مسلمان اگر مارے جاتے ہیں، کچلے جاتے ہیں، دبائے جاتے ہیں، ستائے جاتے ہیں، میرے دوستو صرف اس بات پر کہ ہم اس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، اس کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلمان ہو۔ میرے بھائیو، لیکن یہ بدنصیبی ہم مسلمانوں کی کہ پیارے نبی نے کافروں پر محنت کر کر کے مسلمان بنایا، اور ہم لوگوں کی بدنصیبی یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر محنت کر کے غصے میں محنت کر رہے ہیں، محنت کر کر کے اس کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ بے شرمی کی بات ہے؟ بات میری آ رہی سمجھ میں؟ اردو سمجھ لیتے ہیں آپ لوگ؟ تو یہ شرم کی بات ہے یا خوشی کی بات ہے کہ پیارے نبی تو محنت کر کے پتھریں کھائے، وہ دندان مبارک ان کا شہید ہو، کیوں؟ جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کے دل میں ہم ایمان داخل کرتے ہیں، ان کو مسلمان بنا دیں۔ پیارے نبی طائف کا سفر کیا میرے پیارے آقا نے، کیوں؟ پتھر کھائے، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا طائف کی بستی میں، وہ واقعہ پتا ہے آپ کو میرے بھائی؟ پتھر کھاتے رہے، ستائے جاتے رہے، طائف کے لوگوں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اباشر کو لگا دیا، کہا کہ نکل جا محمد اس بستی سے، تو میرے خداؤں کو، ان باطل خداؤں کو، باطل ہی تو تھے، میرے خداؤں کو جن کو مانتے تھے، جو میرا عقیدہ ہے اس کے خلاف بات کرنے آیا ہے تو ایک خدا کی دعوت دیتا، میں نہیں مانتا تیری بات، جا نکل جا یہاں سے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اسی پر بس نہیں، جانے لگے طائف سے، اور وہ نبی کہ وہ اگر نبی مسکرا دے تو یوں سمجھیے کہ جنت، وہ بھی مسکرانے لگے، وہ نبی اگر رونے لگے تو یہ سمجھو کہ جہنم ابلنے لگے، وہ نبی جو اگر اٹھے تو آسمان کو بلندیاں مل جائے، وہ نبی جو بیٹھے ہیں تو زمین کو وزن مل جائے، وہ نبی جس کے سواری کا رکاب جبرائیل تھامتا ہو، وہ نبی۔ لیکن طائف کے میدان میں پہنچے، کیوں؟ تاکہ کفار کے دل میں، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے۔ وہاں پہنچے، ستائے جا رہے ہیں، پتھروں سے مارا گیا آپ کو، میرے بھائی اسی پر بس نہیں کیا، جانے لگے اوباشوں کو، کماشوں کو، بدتمیزوں کو، کمینوں کو، وہاں کے نوجوانوں کو، بگڑے ہوئے لوگوں کو پیچھے لگا دیا، جاؤ اس کو مارو۔ کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو اللہ کے بعد پوری کائنات میں اس سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، لیکن وہ پتھر کھا رہے ہیں، کیوں؟ ایمان داخل کرنے کے لیے۔ فرشتہ آیا، کہا کہ ایک بار آپ کی اجازت دے دیجئے، میں ان طائف والوں کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ کہا کہ نہیں، بولے طائف سدا تو سلامت رہے۔ پتھر کھا رہے ہیں اور زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ بولے طائف سدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمان ہے۔ یہ پیارے نبی کا کمال، یہ پیارے نبی کی شان کہ پتھر کھا رہے ہیں، اب چاہے ایک اشارہ کر دے تو طائف برباد ہو جائے، لیکن زبان مبارک سے نکل رہی ہے کیا؟ بولے طائف سدا تو سلامت رہے، شاید اولاد تیری مسلمان بنے۔ لیکن ہم مسلمانوں کی بستی میں رہ کر ایک دوسرے کو چھانٹنے میں، کاٹنے میں، برباد کرنے میں، اس پر یہ فتویٰ، اس پر یہ فتویٰ، یہ غلط، وہ صحیح، اسی میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ہو، یہ غلطی اہل حدیث سے بھی ہو سکتی ہے، یہ غلطی دیوبندیوں سے بھی ہو سکتی ہے، بریلیوں سے بھی ہو سکتی ہے، بحیثیت مسلمان کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور ایسا ہونا، یہ غلطی کسی کی بھی جانب سے ہو، 100% نہیں، 101% غلط ہے۔ ہمارا کام، اگر ہم واقعی نبی کے عاشق ہیں تو ہمارا کام ہونا چاہیے جو نبی کا کام تھا۔ نبی کا کام اگر ہم کر رہے ہیں تو سچے پکے مسلمان ہیں، اور نہیں تو ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ میرے بھائیوں، شاعر کیا کہتا ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی،
अल्लाह भी, कुरान भी एक कुछ बड़ी बात थी, होते जो मुसलमान ही है। ये आज अफसोस का मकाम है। आज ये हमारी मस्जिद, वो तुम्हारी मस्जिद, ये देवबंदियों की मस्जिद, वो बरेलियों की मस्जिद, ये अहले हदीसों की मस्जिद, ये डेढ़ ईंट की मस्जिद बना रखी है हमने। अरे भाई, ये मस्जिद तुम्हारी, ये उनकी, वो मेरी, वो उसकी, तो फिर अल्लाह की मस्जिद कौन सी हुई? अल्लाह का घर कौन सा हुआ? लिख दो कि अल्लाह का घर नहीं है, हमारी मस्जिद है, हम नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए। और वाकई उस मस्जिद को तुमने अगर अपनी मस्जिद बना रखी है तो फिर उसमें नमाज पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। मस्जिद तो अल्लाह का घर है, तुम बना दो। जो भी अल्लाह पर ईमान लाता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है, उनका कलिमा पढ़ता है, छोड़ दो इस मस्जिद को उसके लिए। जिस तरीके से उनको अच्छा लगता है, उनकी तहकीक के मुताबिक वो नमाज पढ़ता है और उसको पढ़ने का उसको हक मिलना चाहिए बहैसियत मुसलमान। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना, जिसने हमारे किबले को किबला बनाया, यानी खाने कबा की तरफ मुंह करके नमाज अदा की। इस्तक़बला क़िबलतना व अकला ज़बीहतना, हमने ज़बह किया खस्सी को मिसाल के तौर पर ज़बह किया, हमने बकरी को, भैंस को हमने ज़बह किया, और हमारा ज़बह किया हुआ माल गोश्त अगर वो खा रहा है उसको कोई इनकार नहीं। और क्या है? मन इस्तक़बला क़िबलतना व सल्ला सलातना व अकला ज़बीहतना, और नमाज हमारी तरफ वो पढ़ रहा है। कौन करे? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो अल्लाह की जिम्मा में है, उसकी निगरानी में है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की निगरानी में है, और वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। ये अल्फाज है, वो ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुस्लिम है। तो जिसको प्यारे आका ये अलामत बता दे कि किबला नमाज पढ़ता है तो उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ रहा है, बल्कि किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, ये अलामत है मेरे मुसलमानों। नोट करो कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है, कौन दायरे इस्लाम में दाखिल है और कौन खारिज। यह आपको नोट करना चाहिए, अलामत है, खुद से नहीं, उस प्यारे आका से सीखो कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। प्यारे आका ने कहा, मन सल्ला सलातना व अकला ज़बीहतना वस्तक़बला क़िबलतना, ये निशानियां हैं। जिसने हमारे किबले को किबला बनाया, जिसने हमारी तरह नमाज अदा की। कैसे? अल्लाह के रसूल ने जैसे अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा के साथ नमाज शुरू की और कुरान पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, रुकू किया, सजदा किया, तशहुद किया, ये सारी चीजें तो दाखिल है नमाज में। इस तरह की नमाज अगर कोई पढ़ रहा है, कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं आपस में अपनी तहकीक के मुताबिक, उसमें आपको तहकीक करनी चाहिए, सही क्या है, सही नहीं, और क्या गलत है, एक अलग मैटर है। लेकिन मिन जुमला जो नमाज पढ़ रहा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की तरह, और किबला को किबला मान रहा है और एक दूसरे का ज़बीहा खा रहा है, तो ज़ालिकल मुस्लिम, ये मुसलमान है और वो अल्लाह के जिम्मा में है, अल्लाह के रसूल के जिम्मा में है। ये अलामत आप सीखो, इंशाअल्लाह सीखेंगे कि नहीं। एक दूसरे पर फतवा हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे, मिलजुल के हम रहने की कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, ये पैगाम आज के जलसे से मैं सबको देना चाहता हूं कि दिलों की तंगी को दूर कीजिए, नफरतों को मिटाइए, एक दूसरे से मिलकर रहने की कोशिश कीजिए। वरना नहीं तो न सिर्फ हमारे इस मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जो निगाह बद लगी हुई है, ऐन मुमकिन है वो तो चाहते हैं कि इसका खात्मा हो जाए, ये तबाह बर्बाद हो जाए, ये सारी चीजें। और तो और अभी तो अपने ही लोगों में से वो वसीम रिजवी कहां से था? अरे भाई, अब तक तो वो, इससे पहले तो वो अपने आप को मुसलमान ही समझता था, हालांकि वो शिया था, लेकिन शिया का शुमार भी मुसलमान ही में होता है कि नहीं होता है? उसके अकीदे थोड़े गलत हैं, बहुत सारे मसाइल उनके साथ, लेकिन मुसलमान दुनिया उनको भी मुसलमान समझती कि नहीं, नाम भी उसी में, लेकिन कुरान के 26 आयतों का इनकार कर दिया। कैसे उसको जुर्रत हो गई? उनको पता है कि यहाँ पर मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, बहुत सारे लोग हम पर जुल्म लगाते हैं पूरी दुनिया में, उनको पता है कि इस पर जुल्म करेंगे तो ये देखता रहेगा, इस पर जुल्म करेंगे तो ये हंसता रहेगा, क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि कहेंगे कि हाँ और जुल्म हो और इनको दबाया जाए और कुचला जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये हमारा मिजाज हो चुका है भाइयों, ये मुसलमानों का मिजाज नहीं हो सकता, ये प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नहीं हो सकता। बल्कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पूरे उम्मती, पूरे दुनिया के कलिमा पढ़ने वाले लोग एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म के मानिंद हैं। ऐसे हैं कि अगर सर में किसी को तकलीफ लगे, चोट लगे, तो उसकी तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करे, पैर के अंगूठे में नहीं, सबसे छोटी उंगली के किनारे अगर उसको चोट लगे, कांटा चुभे, तो उसका भी दर्द उसके सीने में महसूस हो। पीठ में अगर कोई खंजर मारे तो उसकी भी चोट उसके सीने में महसूस हो। आगे से कोई हमला करे तो उसकी भी चोट पूरे जिस्म को महसूस हो। मुसलमान की मिसाल का जसदिन वाहिद, एक मुकम्मल जिस्म की तरह होना चाहिए।
لیکن کیا واقعی ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائیوں. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. میرے بھائیوں، پروردگار عالم اپنے مسلمانوں سے کہتا ہے. کس سے؟ مسلمانوں سے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. کیا کر لو؟ پکڑ لو. کیوں؟ مانو آپ کہ ایک دھارا ہے، دریا ہے، اس کو اگر پار کرنا ہے اور ایک بڑی سی رسی ہے، چھوٹے بچے ہر طرح کے لوگ ہیں، سب کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو تبھی تم پار کر پاؤ گے. اس میں سے کوئی اگر چھوڑ دے گا تو پار ہو پائے گا یا چھوٹ جائے گا؟ چھوٹ جائے گا. یہ دنیا ایک دریا کے مانند ہے، اس سے آپ کو گزرنا ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے، یہ قانون دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو. اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہوں گے، اور یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. میں کلیئر میسج آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں. آپ اپنے گھر میں جہاں ہوں گے، آپ کے گھر میں کچن ہوتا ہے کہ نہیں؟ باورچی خانہ کچن ہوتا ہے. کچن میں برتن ہر طرح کے رکھے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک برتن دوسرے برتن سے ٹکراتا ہے تو آواز آتی ہے کہ نہیں؟ آواز آتی ہے کہ نہیں؟ برتن کو صاف کریں گے، ایک دوسرے سے ٹکرائے گا، آواز آئے گی. چونکہ جہاں دو چار برتن ہوں گے وہاں آواز کا ہونا ضروری ہے. تو ہم اتنے لوگ جہاں پر جیتے ہیں، مختلف خیالات، مختلف دل، مختلف دماغ، اس طرح کے لوگ ہیں، تو کیسے انبن نہیں ہوگا بھائی؟ وہ تو فطرت ہے. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک ہی مسلک کے لوگ، ایک گھر کے لوگ، ایک گاؤں کو بھی چھوڑ دیجئے، خاندان بھی چھوڑ دیجئے، ایک گھر کے لوگ، ایک باپ کی اولاد، عبد الکریم، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الستار، مدثر، 5-6 لوگ ہیں، 5-6 بیٹے، 5-6 بیٹیاں. ان 5-6 بیٹے اور بیٹیوں میں بھی مکمل اتحاد نہیں ہوتا ہے. اس کا مزاج اس سے نہیں ملتا، اس کا دل اس سے نہیں ملتا، وہ اس سے خفا، ان کا یہ کام ان کو الٹا لگتا ہے، ان کا یہ کام ان کو الٹا لگتا ہے. اتنا ہی نہیں، حد تو یہ ہے کہ عام طور پر آج کل تو اور زیادہ ہو گیا ہے کہ باپ کا کام بیٹا کو اچھا ہی نہیں لگتا ہے. یہ بوڑھا آدمی ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا، میرے سمجھ میں نہیں آتا. اور باپ کو لگتا ہے کہ بیٹا کو سمجھ میں نہیں آتا، اتنا غلط کر رہا ہے وہ. یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب باپ بیٹے کا مزاج نہیں ملتا اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا مزاج نہیں ملتا اختلاف ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی دنیا، اتنے کروڑوں لوگ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مختلف مزاج ہے، مختلف کیریکٹر ہے، مختلف کلچر ہے، مختلف آوازیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں، تو اختلاف ہونا لازمی ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ نہیں؟ یاد دلاؤں آپ کو میں، یاد کیجئے آپ. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کا نام آئے تو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کم سے کم یہ درود آپ کو پڑھنا ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے، درود کے تعلق سے ایک چیز یاد دلا کر کے پھر میں یہاں آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بددعا کی اس پر جو رمضان وہ بہت مشہور حدیث ہے، عام طور پر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ لعنت ہے اس پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس پر درود نہیں پڑھے. تو ایک مسلمان اگر ہے اس کے دل میں، اس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے اگر، تو یقیناً جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنے تو ان کو بولنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک ملک تھا، میرے خیال سے پاکستان کا واقعہ ہے، اردو وہاں پر بولی جاتی ہے. تو ایک مدرسہ تھا یا اسکول سمجھ لیجئے، وہاں پر تھا. تو نہیں ہوتا ہے کبھی کوئی گیسٹ آ گیا، کوئی مہمان آ گیا تو اسٹوڈنٹ کو لا کر کے پڑھانا شروع کرتے ہیں، کچھ سناؤ، کچھ تقریر سناؤ. تو ایک طالب علم بڑا ذہین تھا، ایک طالب علم کیا تھا؟ بڑا ذہین تھا، اور بڑی پیاری اس کی آواز تھی. ذہین بھی تھا، آواز بھی اچھی تھی پڑھنے کے لیے. ٹیچر نے ان کو ایک شعر دیا، ایک نظم دیا پڑھنے والے، اور وہ اشعار تھے علامہ حالی کے. کس کے تھے؟ علامہ حالی، ہندوستان کے بڑے شاعر گزرے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے مسدس حالی، مسدس حالی. اس میں ایک نعت ہے اور اس نعت کے چند کلمات ہیں. تو اس میں جو لکھا ہوا تھا کہ
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا رحمت للعالمین کسی نبی کو نہیں کہا گیا۔ اب غور کیجئے پیارے نبی کا مقام، اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین۔ آپ نبی کا مقام دیکھیے، رب العالمین کہاں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے خود کو کیا کہا؟ رب العالمین کہا، یعنی پورے سنساروں میں، پورے سنساروں کا پالنے والا، اس کا پالنہار، اس کا رب اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے سنسار کو لے لیا، عالمین، ایک عالم نہیں، عالمین، سارے عالم، جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو نہیں جانتے ہیں، تمام عالموں کا پالنہار کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا کہا؟ اے نبی، میں نے تو اس سارے سنسار کا خود کو رب بنایا، لیکن سارے سنسار کو اسی طرح سے میں نے، سارے سنسار کا اسی طرح سے میں نے تجھے رحمت بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین کا تعلق یہاں بھی ہے، عالمین کا تعلق وہاں بھی ہے۔ رب نے اپنے آپ کو عالمین کا رب بنایا اور اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا۔ یہ پیارے نبی کا مقام ہے۔ تو شعر میں کیا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد ہے غریبوں کی برلانے والا۔ اب بہت باریکی سے نوٹ کیجئے، اردو سمجھتے ہیں نا بڑھیا سے، آپ کو بہت مزہ آئے گا اس واقعے میں آپ کو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد ہے غریبوں کی برلانے والا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ پورے اشعار لمبے، کہا کہ بچہ اس کو یاد تھا، کہا کہ آؤ تم پڑھو۔ کوئی بڑے گیسٹ، مان لیجئے کہ منسٹر آف ایجوکیشن، وزیر تعلیم آیا ہو، بڑا انسان آیا ہو، تو انسان چاہتا ہے مدرسہ یا اسکول والا جو سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہوگا اسی کو پیش کریں گے، وہی پڑھے گا۔ پروگرام ایسے سجایا گیا، اسٹیج سجایا گیا، تمام لوگ آئے، آنے کے بعد بیٹھے، پروگرام شروع ہو گیا، تلاوت شروع ہو گئی۔ اب حمد پڑھنا ہے، حمد پڑھ دی گئی۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ جیسے عام طور پر ماحول ہوتا ہے، اب نعت شریف پڑھنی ہے۔ اس بچے کو بلایا گیا، کہا کہ آپ پڑھیے، پڑھو اپنا۔ وہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد ہے غریبوں کی برلانے والے۔ اب ایجوکیشن منسٹر اگر آیا ہو، وزیر تعلیم اگر آیا ہو، تو ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے سب شکشت لوگ آئیں گے، ایجوکیٹڈ لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، ادیب لوگ آئیں گے، سب اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اب سب ایسے دیکھ رہے ہیں۔ اتنا مشہور شعر علامہ اقبال کا، اگر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پڑھا جائے، بہت مشہور شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور اس اسٹیج میں اگر کوئی یہ پڑھے سارے جہاں سے اچھا سری لنکا ہمارا، تو سب ایسے نہیں دیکھے گا کتنا غلط پڑھ رہا ہے اور اتنا بڑے ادارے میں پڑھ رہا ہے، نہیں بولیں گے لوگ، بالکل بولیں گے۔ تو وہ بچہ پڑھ رہا ہے کیا؟ چونکہ بہت مشہور شعر علامہ حالی کا یہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ وہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد ہے غریبوں کی برلانے والے۔ ڈانٹا اس کو، اے کمینہ تو ایسا پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں بولا بچہ، ایسا والا ہو گیا۔ مہمان بھی اٹھ کے چلے گئے، بڑی سرکی ہوئی، بڑا خراب لگا مدرسے والوں کو کہ پڑھایا تو غلط شعر پڑھ دیا۔ یعنی صحیح پڑھنا چاہیے نا، جو ادیب لوگوں کو کھل جاتا ہے، جو شعر جیسا ہے اس کو ویسے پڑھنا چاہیے، تو کھل جاتا ہے انسان کو کہ ایسے غلط پڑھا، اتنا بڑا ادارہ، اتنا نام تھا، وزیر تعلیمی وزیر آئے ہوئے تھے اور ان کے سامنے یہ غلط پڑھ دیا اس نے۔ تو ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، اسٹیج ختم ہو گیا، لوگ چلے گئے۔ اب جو ٹیچر صاحب تھے، مولوی صاحب تھے، بڑا پارا گرم ہوا کہ کمبخت، میں نے تم کو صحیح سمجھ کے، سب سے ذہین طالب علم سمجھ کے تم کو بلایا تھا تاکہ تم صحیح سکنات پڑھ سکو، ہمارا نام ہوگا، وزیر تعلیم خوش ہو جائیں گے، کچھ کریں گے، اور تم نے ایسا کیا۔ ڈانٹا اس کو، بولو پڑھو تم۔ تو اب پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اب پڑھ ہی نہیں رہا ہے، بولا پڑھو تم۔ پھر پڑھا کیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد ہے غریبوں کی برلانے والے۔ کہا کہ تم کو یاد نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ کہا کہ یہ نعت کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ کچھ نہیں بول رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا ہے، خاموش ہے۔ لگایا دو چار تماچا اس کو، خاموش اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ اور بچے سے پوچھا، اس نے بتایا کہ یہ نظم علامہ حالی نے جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ دیر بعد وہ طالب علم پھر آیا، ایک دو اساتذہ اور آ گئے، کہا کہ کیوں ہمارا بچہ کیوں رو رہا ہے، کیوں پریشان، کیا ہوا؟ کہا کہ دیکھیے کم وقت سب سے ذہین سمجھتا تھا، مثالی طالب علم تھا کا، اور بہت تیز ترار تھا،
لیکن جب اس کو پڑھنے بولا تو ہم لوگ کی ناک کٹوا دی اس نے، اتنا تو شعر پڑھا جبکہ اتنا مشہور ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد ہے غریبوں کے برلانے والا، اور پڑھ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، سب کی ناک چڑھ گئی، سب کی آنکھ چڑھ گئی، معاملہ کیا ہے؟ اتنے میں وہ طالب علم پھر آئے اور استاذ بھی تھے، اے سنو ادھر، کیا تم کو شعر یاد نہیں؟ ہاں یاد ہے، پڑھو، پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد ہے غریبوں کی برلانے والے، کتاب کھول کے دی، کہا کہ دیکھ کے پڑھ، پھر وہ وہی پڑھا، کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد ہے غریبوں کی برلانے والا، طالب علم کتاب کھول کے دیا، پھر وہ پڑھ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد ہے غریبوں کی برلانے والے۔ استاذ نے پوچھا کہ اچھا ایک چیز بتا دو، یہ کیا ہے؟ بولا نعت ہے، کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ تو بولا کہ ابھی آتا، ابھی آتا، پھر گیا، پھر تھوڑی دیر بعد پلٹ کے آیا، کہ بول تم کسی سے پوچھ کے آئے کیا؟ بولا نہیں کسی سے پوچھ کے نہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی سے پوچھ کے نہیں آیا۔ اور طالب علم سے پوچھا کہ کسی سے پوچھ کے آیا کیا؟ کہ نہیں پوچھ کے نہیں آیا کسی سے۔ کہا کہ اچھا بتا کس کے لیے نعت لکھی گئی ہے؟ کہا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تم کو یہ معلوم ہے؟ اس وقت پوچھا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ بولا کہ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا تو پٹائی لگے گی۔ چھوٹا بچہ ڈر گیا۔ کہا کہ بات یہ ہے استاذ محترم کہ میرے ابو جان نے مجھے بچپنے میں یہ سکھایا تھا کہ تم پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لینا چاہو تو ادب سے لینا، ہو سکے تو باوضو کر کے لینا۔ جس دن سے میرے ابو نے مجھے سکھایا ہے، تربیت کا یہ اثر ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ابو کی یہ بات سنی ہے، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی مجھے لینا ہوتا ہے، میں بے ادب ہو کے نہیں لیتا، بے وضو ہو کے نہیں لیتا۔ اگر میں وضو سے نہیں ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، حالانکہ فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن تربیت دیکھیے ایک مسلمان کے بچے کی، تاکہ جب تک میں وضو نہیں کر لیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں نہیں لے سکتا۔ میں باتھ روم گیا ہوا تھا، وہاں سے میں آیا، آپ نے پوچھا نعت کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ مجھے معلوم تھا لیکن میں جواب نہیں دے سکتا تھا، چونکہ مجھے ابو کی بات یاد آ گئی کہ جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم کو لینا ہو بے وضو مت لینا۔ مجھے ابو کی بات میری نظروں کے سامنے آ گئی، اس لیے میں 2 منٹ کی مہلت مانگی، دوڑ کے گیا۔ میں کسی سے پوچھا نہیں، میں کسی سے مدد نہیں مانگی، سوال کا جواب کسی سے نہیں مانگا، میں وضو کرنے گیا، وضو کر کے آیا تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تربیت کرو اپنے اولادوں کی کہ نبی سے کیسے محبت کی جاتی ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن یہ تو ضروری ہے کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ لیکن اتنی تربیت کرو جیسے اس باپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی ہے۔ مسلمانوں تم آج اپنی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اپنے آپ کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہو، امت کو پارا پارا، امت کو ٹکڑا ٹکڑا کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ یہ ہماری مسجد، وہ تمہاری مسجد، یہ ہمارا امام، وہ تمہارا امام، یہ ہماری کتاب، وہ تمہاری کتاب، یہ ہماری امت، وہ تمہاری امت۔ پھر یہ بتاؤ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کون سی ہے؟ یہ ہمارا مولوی، وہ تمہارا مولوی، یہ ہمارا مفتی، وہ تمہارا مفتی۔ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ مذہب اسلام کا مفتی کون ہے؟ مذہب اسلام کا عالم کون ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ یہ چیز ہے، لیکن اس کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ لاؤ، میں تو کہتا ہوں کہ لاؤ، ٹھیک ہے یہ شناخت بھی رہنی چاہیے، لیکن کم از کم منیمم پوائنٹ میں آپ کو آنا چاہیے۔ تو اس طالب علم سے پھر پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ تو مانا کہ تم بے وضو پیارے نبی کا نام نہیں لیتے تھے، اس لیے تم نے تاخیر کی، اس وقت نہیں بتایا، وضو کر کے آیا تو پھر بتا دیا۔ لیکن جب بھی تم کو یہ پڑھنے کہتا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد ہے غریبوں کے برلانے والا، تو ہمیشہ تو کیا جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے یا انجانے میں تم نے ویسی رکھ لیا ہے تو ویسا نکل رہا ہے؟ نہیں ہوتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کا جو رٹا ہوا ہے وہی زبان پر آتا ہے، لاکھ صحیح کیجئے وہ صحیح جلدی ہوتا نہیں ہے۔ لیکن تو عالم یہ کہ کتاب بھی تم کو کھول کے دیتا ہوں تو تم وہی پڑھ رہے ہو۔ کیا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ادب سے نام لینا۔ اور یہاں پر جو صیغہ ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کے برلانے والا، یہ ادب کا جملہ نہیں۔ باپ آ رہا ہے اور باپ آ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب آ رہا ہے اور مولوی صاحب آ رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ جب دونوں میں یہ فرق ہے کہ شیر جائے بھاڑ میں، لیکن نبی کے ساتھ جو ادب ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں نبی کے ساتھ بیعت بھی کروں۔
یہ گرچہ شعر ہے لیکن میں اس کو نبیوں میں رحمت لقب پانے والا نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ابو نے میری ایسی تربیت کی ہے کہ پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بے ادبی کے جملے سے میں نبی کا نام لوں۔ مسلمانوں غور کرو، اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا ہے، کیا ہم نے اس طرح کا ادب کرنا سکھایا ہے، یا صرف یہ کہ ہاں ہم عاشق رسول ہیں باقی جو گستاخ رسول ہے۔ میرے بھائیو جھانک کر دیکھو کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، گروہ بندی مت کرو، گٹ بازی مت کرو، گروپ مت بناؤ، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اب جو گروپ بندی کرتا ہے بتاؤ وہ سچا پکا مسلمان ہے؟ سچا پکا عاشق رسول ہونا تو دور کی بات ہے، عاشق رسول ہونا دور کی بات ہے، نبی سے محبت کرنے والا دور کی بات ہے، ابھی مسلمان ہو جاؤ یہ غنیمت ہے۔ کیا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو قرآن کے حکموں کی خلاف ورزی کرے؟ کیا وہ نبی سے محبت کرنے والا بن سکتا ہے؟ نہیں۔ جو نبی سے محبت نہ کرے کیا قرآن کا شیدائی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کو مانے، قرآن کو مانے اور نبی کو نہ مانے کیا وہ سچا پکا مسلمان ہو سکتا ہے؟ سچا پکا تو دور کی بات، تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں، میرا اعلان نہیں، قرآن کریم چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن کریم؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، بلکہ پس منظر یہ ہے اس کا کہ وہاں کے یہود نے، عرب کے یہود نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم بھی جنتی ہیں، ہم کو اس نبی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس نبی پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ دور ختم ہو گیا، جب محمد آ گئے تو تمام نبیوں پر ایمان لانا تو ضروری، صلی اللہ علیہ وسلم، تمام نبیوں پر ایمان لانا تو ضروری، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ویسے ہی ضروری ہے جس طرح سے مجھے رب ماننا ان کے لیے ضروری ہے، مجھے اللہ ماننا ان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے کلمہ کا دو حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا ٹکڑا محمد الرسول اللہ، پہلا ٹکڑا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوسرا ٹکڑا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان میں اٹھا کے دیکھیے جہاں رب کا نام وہیں ان کے محبوب کا نام۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے میرے بھائیوں۔ تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو، بند کرو ان تفرقہ بازی کو۔ پھر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تفرقہ بازی کرتا ہے، جو جماعت سے ہٹتا ہے، جو مسلمانوں میں انتشار پھیلاتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ من شذ فی النار، وہ یہاں سے چھوٹے گا سیدھے جہنم میں جا کے گرے گا، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ مت پھیلاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کیا ہے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، تو اللہ نے تم کو اس ایمان کی وجہ سے اخوانا، بھائی بھائی بنا دیا۔ کیسے دشمن تھے؟ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، میں صرف یاد دلاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ بنو بکر اور بنو تغلب دو قبیلے تھے، صرف اس لیے دونوں میں لڑائی ہوئی کہ ان کو بکریاں چرانی ہوتی تھی، کوئی آگے جا رہا ہے تو اس سے پہلے کوئی دوڑ کے پہنچ گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ مان لیجئے کہ کوئی گھاٹ ہے، آپ کے پاس 10 بیل ہے اور ایک چرواہے کے پاس بھی 10 بیل ہے، وہ لے کے جا رہا ہے، آپ دوڑ کر کے اپنے گائے کو لے کے پہلے پہنچ گئے، اس نے اٹھایا ڈنڈا اور مار دیا، موت ہو گئی اس آدمی کی۔ پھر اس کے گھر والے آئے، اس کو مارا، پھر اس کے گھر والے آئے، اس کو مارا۔ کبھی کبھی یہ سلسلہ 50 سال تک چلتا تھا اسلام آنے سے پہلے۔ یہ میں من گڑت بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، تاریخ کے حقائق ہے، سچے واقعات ہے، تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے۔ برس ہا برس یہ لڑائیاں چلتی تھی، کبھی ایسا ہوا بیٹے مار دیے گئے، سب پوتے پیدا ہوئے، یہ جوان ہوئے، 50 سال کے بعد ان کا انتقام کا جذبہ ہوا، نہیں ہم بدلا لیں گے، پھر وہ ان کو مارتے تھے، پھر وہ ان کو مارتے تھے، یہ چلتا رہتا تھا۔ تو جب ایمان آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دے کر کے لوگوں کو روکا کہ نہیں یہ چیزیں خون خرابہ بند کرو، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اب تم ایمان لے کے آئے، صاحب ایمان، سب مومن آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تم نے ایمان لایا، تم اس کا بھائی، اس نے ایمان لایا، وہ اس کا بھائی بھائی، ملا دیا دونوں کو۔
फस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम आपस में भाई भाई हो गए। किसकी वजह से? ईमान की वजह से। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से। ये फायदा है किसका? इत्तिहाद का और इत्तिफाक का। मेरे भाइयों, ये हाथ है, इस हाथ में ये उंगलियां हैं। आप अपने हाथों की उंगलियों को, एक उंगली को आप अगर तोड़ना चाहेंगे आराम से तोड़ देंगे। कोई अगर खोलना चाहेगा आराम से उसको तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा, उसको तोड़ देगा, उसको तोड़ देगा। पांचों उंगलियों को आप अगर मुट्ठी बना लो तो जो तोड़ना चाहेगा उसको अगर मारो तो घुसा, उसको होश उसके उड़ जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं? लेकिन एक उंगली से अगर मारो तो कोई कुव्वत नहीं उसकी, वो तोड़ भी देगा आपको। लेकिन अगर आप मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो। शोर मचाते क्यों हो? आप क्यों कह रहे हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, यहां मारे जा रहे हैं, वहां मारे? अरे भाई, ये तो बेवकूफी आपकी है कि आप एक साथ मिलकर रहना नहीं चाहते हैं। आप धागा उठाइए, धागा कितना बारीक है, जो आप कपड़ा सिलते हैं उसके धागों को दो चार धागे मिला करके पका दीजिए उसको और खींचिए तो आपकी उंगली कट जाएगी, इस पे निशान आ जाएगा, धागा नहीं टूटेगा। लेकिन उन धागों को आप उधेड़ दो, अलग अलग कर दो। ये धागा इधर, वो इधर, वो इधर, चार पांच धागे को अलग कर दो, सबको पकड़ो, एक एक करके तोड़ दो। ये बड़ी मिसाल, ये बड़ी मिसाल है भाई। ये मुसलमान आप अगर आपस में मिल जाओगे, मुत्तहिद होकर रहोगे तो कोई आपको आंख भी नहीं दिखा सकता। मुत्तहिद होकर अगर रहोगे आप, कोई आपको आंख भी नहीं दिखा सकता है, आपका बाल नहीं बांका कर सकता है।